چائے زمزم اور عبد المطلب کا خواب۔ قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ مشیت ازدی سے یمن میں قید پڑا، اس وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے اثناء راہ میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سے چائے زمزم کے قریب ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے، اور پھر بعد چند اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ میں ہوئی، اور نبی ہونے کے بعد امائکہ جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حطیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے کیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ مروار زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعات اور مخاصمت کی نوبت آئی۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کی اطراف و جوانب میں آباد ہو گئی۔ جرہم کا جب ظلم و ستم و فساق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بئر زمزم میں دفن کر گئے، اور بئر زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر بئر زمزم کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی۔ مروار زمانہ سے اس کا نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چائے زمزم جو عرصے سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے، اس کو ظاہر کیا جائے، یعنی تو روائے صالح یعنی سچے خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا، اور اسی جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حطیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا، برا کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا، برا کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے۔ ترجمہ: مظنونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا، مظنونہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا، طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا، طیبہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے، زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا، زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ اور پھر اسی جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، یعنی روائے صادقہ ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا، میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور کدال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع
شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد 1 من زہر ہوئی۔ عبد المطلب نے فرات مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا، یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے چائے زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ شب میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے، جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو خواب میں بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اے اللہ، میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوضوں سے اعتراض کرنا چھوڑ دیا۔ عبد المطلب کی نظر چاہ زمزم کے کھودتے وقت عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے کوئی یار و مددگار نہ تھا، اس لیے منت مانی کہ اگر حق تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کروں۔ جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، ترجمہ: اے عبد المطلب، اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا، آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔